السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، بڑے صاحب نے دے دیا ہے ملک ریاض کو جھٹکا، اور ملک ریاض کے ساتھ ساتھ ساری بحریہ ٹاؤن کے نکل کڑاکے گئے ہیں، اور بشرا بی بی کے داماد کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ آج ان دو معاملات پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی بشرا بی بی سے۔ ذرا وہ چونکہ خبر تھوڑی چھوٹی ہے تو ہم نے کہا وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ بشرا بی بی جو کل ہی ابھی گزشتہ روز نیب میں پیش بھی ہوئی تھی، تفتیش وغیرہ بھی ان سے ہوئی، سوالات بھی ان سے کیے گئے، اور بظاہر وہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کا بھی آپ کو پتہ ہے، سارا جو معاملہ ہے وہ ملک ریاض سے ہی جڑا ہوا ہے، تو جو ہماری اگلی خبر ہے اس کے بھی اثرات تو ہوں گے یقیناً۔ لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اور خبر پتہ چلی ہے کہ ایک تو ہم سب کے علم میں ہے کہ جو فرا گوگی کے جو خسر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، اور غالباً ان کو اب پھر دوبارہ بھی ٹکٹ مل جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تو ہیں، لیکن ان کی اپنے بیٹے یعنی کہ ایس این جمیل گجر جو کہ فرا گوگی کے شوہر ہیں، ان کے ساتھ نہیں بنتی، اور وہ کوئی طرح فرا گوگی سے ملتے بھی نہیں ہیں اور ان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ ان کا جو ہمارے علم میں ہے کہ مبینہ طور پہ آنا جانا آپس میں بول چال رہی ہے، جب سے یہ شادی ہوئی تب سے جو اقبال گجر صاحب ہیں وہ ان کو اون نہیں کرتے، ایس این جمیل گجر صاحب کو اور اپنی بہو کو، دونوں کو۔ تو لیکن اب ایک نئی خبر پتہ چلی، اور خبر یہ پتہ چلی ہے کہ ایک صاحب ہیں جی، ان کا نام ہے میاں حیات مانیکا۔ یہ پی پی 193 سے جو ہے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے، بہت تھوڑے سے مارجن سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور جو دوسرے نمبر پہ امیدوار تھے ان کا نام تھا فاروق مانیکا، اور یہ آزاد امیدوار تھے، یعنی کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ کیا، اور 200-400 ووٹوں سے غالباً یا 500 ووٹوں سے یہ ہار گئے تھے۔ اور یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جی رات تک تو شاید یہ جیت رہے تھے اور صبح تک وہ ہار گئے تھے۔ بہرحال یہ اب باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں حیات مانیکا جیت گئے تھے اور فاروق مانیکا ہار گئے تھے، جو کہ آزاد امیدوار تھے۔ اب دوبارہ پارٹی کے ٹکٹوں کی بات ہو رہی ہے، اور یقینی بات ہے کہ جنہوں نے پچھلی دفعہ ٹکٹ بھی لیا، سیٹ بھی انہوں نے جیتی، تو وہ امیدوار تو ہیں پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے۔ لیکن جناب یہ پتہ چلا کہ جو میاں حیات مانیکا ہیں یہ داماد ہیں بشرا بی بی کے۔ اب بشرا بی بی کا داماد ہو اور اس کو پھر پی ایم ایل این والے ٹکٹ دے دیں، یہ تو پھر ہو نہیں سکتا، اور یہ پھر نہیں ہوا۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں حیات مانیکا کو دے دیا گیا ہے کورا جواب کہ جناب آپ کو ٹکٹ شکٹ اس دفعہ بھول جائیں، وہ ٹھیک ہے جدھر بیاہ کر لیا ادھر کر لیا، انجوائے کرو۔ آپ نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کا خیال نہیں رکھا۔ یقینی بات ہے جو پچھلے دور میں جس کو میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بشرا بی بی کا دور تھا، عمران خان کا دور کم تھا اور بشرا بی بی کا دور زیادہ تھا، بالخصوص پنجاب تو تھا ہی انہیں کے پاس۔ تو وہاں پہ جب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا تو پھر وہ کس طرح اب اسی خاتون کے داماد کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں گے؟ تو وہ پھر جسے مسلم لیگ نون کے اینڈ سے دیکھے تو ان کی طرف سے ایک اصولی فیصلہ ہے، تو انہوں نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پچھلی دفعہ آزاد امیدوار تھے اور الیکشن لڑے تھے فاروق مانیکا کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا اب ٹکٹ دیا جانے کا بہت زیادہ امکان ہے، یا سمجھیں کہ دے ہی دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب ایک امپورٹنٹ خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں ملک ریاض والی خبر سے پہلے۔ اب آتے ہیں جی ملک ریاض صاحب والی خبر کی طرف۔ ملک ریاض صاحب پاکستان کی جو ہے وہ اتنے ایک طاقتور کردار ہیں کہ اگر وہ عام طور پہ اگر کسی عام بچے سے پوچھے نا، چھوٹے بچے سے، کہ پاکستان آرمی کا سربراہ کون ہے، تو وہ فوج کے سربراہ کا نام لے گا۔ لیکن اگر آپ اسے کہیں گے جی ایئر فورس کے سربراہ کون ہے، تو وہ ایئر فورس کے سربراہ کا نام لے گا۔ اور اگر اسے پوچھیں گے کہ پاک بحریہ کا سربراہ کون ہے، تو وہ کہے گا ملک ریاض۔ یعنی کہ ملک ریاض صاحب اس حد تک چھائے ہوئے ہیں اس بحریہ کے نام کی وجہ سے۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح میں ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کی کرتا تھا، راولپنڈی بینچ میں، مڈ 90s کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن بنا رہے تھے، تو ایک بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ اصولی قسم کے وکیل تھے، حبیب الوہاب الخیری، الجہاد ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی چلاتے تھے، اور بڑے شاندار وکیل تھے، بہت شاندار انسان بھی تھے، بہت شاندار وکیل بھی تھے، اور آج کل کے دور میں اتنا اصولی بندہ ملتا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ملک ریاض کے خلاف سٹے لے لیا تھا کہ جی یہ بحریہ کا جو لفظ ہے یہ ہماری افواج کے ساتھ مخصوص ہے، تو یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس نام کو۔ لیکن ملک ریاض صاحب جو آپ کو پتہ ہے وہ فائلوں کو پر اور پہیے لگانے کی تو باتیں وہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو مبینہ طور پہ حبیب الوہاب الخیری مرحوم کے اوپر
اس زمانے میں بڑا دباؤ ڈالا گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. لیکن ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پھر اپنے وہ فائلوں کو پر روپیے وغیرہ کی بدولت اس کیس کو لنگر آن کرنے میں کامیاب ہوئے, اور بعد میں جب خیری صاحب فوت ہو گئے تو پھر ملک ریاض صاحب کی موجیں ہو گئی. اچھا, ملک ریاض صاحب کی جو ہے نا وہ ترقی کا جو سفر ہے, آپ اس کو ترقی کہیں یا جو بھی کہیں, اس کے بیک وقت دو پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں جو سب سے بڑی ذہانت ہے ملک ریاض کی, کہ ایک طرف وہ اپنا خوف بھی رکھتا ہے, دوسری طرف وہ مظلوم بھی بن جاتا ہے. مطلب دونوں صورتیں اس بندے نے نا پکی رکھی ہوئی ہیں. ابھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ اپنے کیریئر کے وہ ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کا ان کو پہلے سے نہ تو کبھی اندازہ تھا, نہ کبھی ان کو توقع تھی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا, اور نہ ہی ان کا یہ گمان میں تھا کہ کوئی اب ان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے جتنا یہ بیریئر ٹاؤن کے پروجیکٹس ہو, جتنا ان کا کیریئر ہے, اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے وہ پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کا ہے. اور شروع میں کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ پاک فوج کے ٹھیکیدار تھے, سویلین کی حیثیت سے پاک فوج کے مختلف پروجیکٹس کے ٹھیکے وغیرہ لیتے تھے, اور اس کے بعد ان کے وہاں پہ ان کے اچھے تعلقات ہو گئے اندر. لیکن اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے ایک ایسا کام کیا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے اتنے اہم ادارے کو بھی بڑا نقصان پہنچایا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور وہ کام کیا تھا کہ ملک ریاض صاحب جب کوئی یہ ہمارے جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں افواج کے, صرف فوج کی میں بات نہیں کر رہا, تینوں افواج کے, وہ جب سروس میں ہوتے ہیں تو ملک ریاض صاحب ان سے اپنا تعلق رکھتے ہیں, اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے بیریئر ٹاؤن میں ان کو جاب دے دی جاتی ہے. مطلب ملینز روپیز میں ان کی تنخواہیں ہو جاتی ہیں. پہلے تو چلو لاکھوں میں ہوتی تھی, اب تو ملینز میں چلی گئی ہیں. کام کوئی آج کوئی ہو یا نہ ہو, ان افسروں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے ادھر سے ریٹائر ہونا ہے اور اس کے بعد میں نے بیریئر ٹاؤن میں جا کے جاب کرنی ہے. تو پھر وہ اپنی سروس کے دوران بھی بیریئر ٹاؤن کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرے گا, وہ بیریئر ٹاؤن کو نقصان تو نہیں ہونے دے گا. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مفاد آ جاتا ہے بیچ میں. اور یہی ہوا جہاں بھی ملک ریاض صاحب نے بیریئر ٹاؤن بنایا, اور زیادہ تر انہوں نے ڈی ایچ اے کے ساتھ بنایا, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ. اب ڈی ایچ اے جو ہے وہ اس کی جو جسے کہتے ہیں سپیریئر اتھارٹی جو ہے وہ فوج ہے, لیکن اس کا براہ راست کنٹرول فوج نہیں کرتی. لیکن بہرحال اس کے بیچ میں انوالومنٹ تو ساری ہے ان کی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ایک تو ملک ریاض صاحب ان دنوں وہ جو برطانیہ میں انہوں نے اپنی جو پیسے ویسے منی لانڈرنگ کی, وہاں کی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسے پکڑ لیے, جائیدادیں پکڑ لی, وہ پیسہ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو بھیجا. آگے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے, عمران خان صاحب نے وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو لوٹا دیا, یعنی کہ ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں جو انہیں پیمنٹ کرنی تھی اس اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کروا دی, جو کہ سرکاری خزانے میں آنے چاہیے تھے. اچھا, اب یہ جو سارا معاملہ ہوا, پھر اس دوران القادر ٹرسٹ بیچ میں آ گیا. پتہ چلا جی ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے لیے زمین بھی دی, پھر وہ بلڈنگ بھی بنا کے دی, پھر اس کے خرچے بھی اٹھائے کئی سالوں تک. اور پھر فرا گوگی اور جو بشرا بی بی کو جو ہیرے جواہرات والے معاملات ہیں وہ بھی ہیں. پھر اس کی شکایت بھی ہوئی کہ جو انہوں نے وہ ایک دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے کہا, جب وہ وزیر اعظم تھے اور باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, کہ جی یہ ملک ریاض کے گھر سے آپ کے لیے تحفے آتے ہیں آپ کے گھر میں, تو ذرا اس چیز کو دیکھیں. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جب تھے موجودہ ہمارے آرمی چیف, اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل, اس وقت یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے عاصم منیر صاحب, تو وہ انہوں نے جب فائل دی عمران خان کو کہ جی آپ کی فیملی اس طرح کر رہی ہے, تو عمران خان صاحب نے برا بنا دیا اور ان کو وہاں سے اس وقت انہوں نے ہٹوا دیا. اچھا, یہ ساری کہانی کے بیچ میں آپ کو ہر جگہ ملک ریاض نظر آئے گا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے, جب مجھے یاد ہے طاہر القادری صاحب نے آ کے جب اپنا پہلا دھرنا دیا تھا نا, ایک تو عمران خان کے ساتھ دیا تھا, ایک اس سے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور کے آخر میں انہوں نے دیا تھا. تو اس میں ملک ریاض صاحب بھی مذاکرات کاروں کے ساتھ آئے تھے جو سیاسی رہنما تھے, اور طاہر القادری نے کہا جی میں تو اسے ملتا ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے مڑ کر بڑے تکبر سے جو اپنے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا اچھا میں 10 جنے جڑی ڈیل ہوئے گی, یعنی کہ مجھے بتا دینا میں جو بھی ڈیل ہوگی. اور اچھا, اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات چلتی ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا قربانی کا بکرا ہے, کہ جو آتا ہے ملک ریاض کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, پھر بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر کوئی پریشر آیا کہ وہ آصف علی زرداری کے خلاف کسی مقدمے میں وعدہ معاف گواہ بن جائیں, لیکن ملک ریاض نے اس وقت اس سے معذرت کر لی. لیکن اب پھر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ممکن ہے وعدہ معاف گواہ بن جائے. اب وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک طرف تو ملک ریاض صاحب نے اس وقت دینے پیسہ وہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے کراچی بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے, وہ تو اب تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 900 950 جو ہے وہ کروڑ کے لگ بھگ وہ پیسہ ہے. لیکن ابھی ڈی ایچ اے والوں کا بھی کوئی معاملہ نکلا ہے, وہ بھی اب پتہ چلا ہے کہ تقریباً 1000 بلین کا وہ بھی معاملہ ہے. تو یہ
ایک بڑی اماؤنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جب یہ خبریں آئی ہیں تو جو ہے وہ بیریا ٹاؤن میں پراپرٹی کی ریٹس گرنا شروع ہو گئے. اب یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے؟ یہ آپ کو جو اصل خبر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بڑے صاحب نے جنین کے کڑاکے نکال دیے. اچھا، جب سے ہمارے آرمی چیف بنے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ سیدھے چلنے والے آدمی ہیں. یہ ہینکی پھینکی والے نہ کرتے ہیں تو نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ابھی تک تو جو ان کا ریکارڈ ہے وہ یہی بتا رہا ہے. انہوں نے آپ دیکھ لیجئے اسمگلنگ کا معاملہ ہو، ڈالر مافیا ہو، شوگر مافیا، جس چیز پہ بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا انہوں نے پھر سنی کسی کی نہیں ہے. بالکل میرٹ پہ سب کو تیر کی طرح سیدھا رکھا. اور اگر گزشتہ روز جو ہماری اسٹاک مارکیٹ گئی ہے بڑی، اب ہر روز کی بنیاد کے اوپر جا رہی ہے، نئے ریکارڈز بنا رہی ہے، تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا بڑا رول ہے کہ ایک اعتماد ہوا ہے پاکستان کے بزنس مینوں کو کہ جی جب تک یہ بندہ ہے تب تک معاملات سیدھے ہوں گے. اور اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ساری کی ساری اس وقت دل سے جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے کہ آج یہ بندہ رہ جائے ہمارا بھی کاروبار چلے. جب ان کا کاروبار چلے گا تو پھر گلشن کا کاروبار بھی چلے گا. یہ گلشن ہمارا پاکستان جو ہے اس کا کاروبار بھی چلے گا. اچھا، ملک ریاض صاحب والا معاملہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ وہ کام ہو گیا جو انہوں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا. وہ جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بات کی کہ جی افسروں کو بعد میں نوکری بھی دینی ہے اپنے ادارے کے اندر، بیریا ٹاؤن کے اندر. لیکن اس دفعہ کچھ عجیب ہو گیا. عجیب کیسے ہو گیا؟ آرڈر ہو گیا جی کوئی بندہ ملک ریاض سے بات نہیں کرے گا. جو ملک ریاض کے ساتھ تعلقات رکھے گا وہ پھر جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنے پڑے گا. تو پھر کس نے ملک ریاض کا فون اٹھانا ہے جی؟ پھر کس نے ملک ریاض سے بات کرنی ہے؟ اور ملک ریاض نے تو اس کے تو ہوش اڑ گئے. اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ جناب اس کو تو ساری عمر انہی لوگوں کے کندھے پکڑ کے چلتا رہا یا ان کی پیچھے جو ہے وہ ان کی چھتر چھایا میں چلتا رہا. اب اسٹیبلشمنٹ کی، اور اب اگر موجودہ ہمارے آرمی چیف نے مطلب چھٹی کروا دی تو ان کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے اندر پراپرٹیز کی قیمتیں تیزی سے گرنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں 30 سے 50% کے درمیان بیریا ٹاؤن کی پراپرٹیز کی قیمتیں گر گئی ہیں. اور اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جی بیریا ٹاؤن جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ دیوالیہ ہونے والے معاملے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ان کے لازم بات ہے جب 1000 کروڑ ادھر دینا ہے 1000 کروڑ ادھر دینا تو وہ معاملات تو مشکل ہوتے ہیں اور دیوالیہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن ملک ریاض صاحب نے گزشتہ روز جو ہے اپنا ایک آڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے زندگی میں بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں اور میں اس معاملے میں بھی سروائیو کر جاؤں گا. چلیں دیکھتے ہیں وہ سروائیو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر کے جدھر انہوں نے پیسے دینے ان سب کو چھٹی ہو جائے گی نا. پھر وہ کہیں گے جی میں تو دیوالیہ ہو گیا ہوں، میں تو پیسے نہیں دے سکتا. باقی جتنا پیسہ سمیٹ کے وہ باہر لے گئے جو یہاں پر رہے گا وہ بھی تو انہیں کے پاس رہے گا. کوئی ضبط بھی ہو جائے گا تو کتنا ایک ہو جائے گا. تو یہ ایک فیکٹر ضرور ہے. لیکن اب اس ساری کہانی کے اندر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب ادھر سے وہ پھنس رہے ہیں القادر ٹرسٹ والے کیس میں بھی. اب ان کو ریسکیو کرنے والے وہ جو آ جاتے تھے نا فون، اب وہ فون بھی نہیں آتے. تو ملک ریاض صاحب اس وقت اپنے آپ کو بڑا بے بس اور لاچار جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ان سے مدد مانگی جن سے ہمیشہ وہ مدد مانگتے ہیں. ایک تو وہ نا جہاں سے اب چھٹی ہو گئی پنڈی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، تو ان کی چھٹی ہو گئی. ملک ریاض صاحب کو کوئی لینا دینا نہیں ہمارے کسی اس وقت کے کسی مطلب 2 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار کوئی ملک ریاض سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اس وقت. وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وہ ٹھیک کہا تھا جنرل افتخار بابر نے کہ آرمی چیف جس طرح دیکھتا ہے 6 لاکھ فوج ادھر ہی دیکھتی ہے. ڈسپلن کا معاملہ جی جب جیسا باس ہوتا ہے پھر سارے اسی طرح چلتے ہیں. اگر باس میں گڑبڑ ہو تو باقی بھی کرتے ہیں، اگر باس بالکل ٹھیک ہو تو سارے ٹھیک چلتے ہیں. تو اس وقت تو سارے ٹھیک بالکل چل رہے ہیں. اور ملک ریاض صاحب کو اس وقت نظر بھی نہیں آ رہا کہ آگے کوئی ان کا کوئی جلدی معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. اب ملک ریاض کی مدد کو کون ہے جی؟ اب ملک ریاض کی مدد کو ہے جی ہمارے ہم پیشہ بھائی جاوید چودھری صاحب نے ایک ولاگ کیا جی ان کے حق میں اور ان کو بتایا کہ جی میں 96 میں سے ان کو جانتا ہوں اور ملک ریاض صاحب بڑے نیک والے زندہ دل آدمی ہیں. ایک بندے کو اس زمانے میں ₹1,00,000 دینا تھا تو میں نے اپنے کالم میں لکھا تو ملک ریاض نے وہ دے دیا. اور اس کے بعد پھر جناب یہ ہوا کہ ایک کسی بندے کے وہ کرانے تھے ڈیلائسس تو ملک ریاض نے کرا دیے. تو ملک ریاض بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑے لنگر خانے کھولتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے ایک قسم کا ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ملک ریاض کو اور ساتھ ہی کیا کہ میری ملک ریاض سے بات ہوئی اور ملک ریاض نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اب یہ جو ملک ریاض صاحب کی جو انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے ہیں وہ مجھے جاوید چودھری صاحب کی بات تو کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے کیا ہوگا اس طرح. ملک ریاض صاحب اس طرح کے کام کرتے بھی ہیں. لیکن ملک ریاض صاحب بالکل حاجی نیک محمد نہیں ہیں. اب میں آپ کو 2-3 چھوٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں.
ملک ریاض صاحب نے بیریا ٹاؤن میں سے اب گزشتہ چند سالوں کے دوران اپنے میرا خیال ہے 60-70% اسٹاف کو نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں تو غریبوں کو کھانے کھلا رہا ہوں، دوسری طرف جو آپ کے اپنے امپلائیز ہیں آپ ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں اور بلا وجہ نکال رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ملک ریاض کے خلاف کس نے فیصلہ دینا ہے؟ تو جو پچھلی رجیم تھی اس میں تو یہی سچویشن تھی، تو وہ ان لوگوں کا جواب کون دے گا؟ اچھا پھر ملک ریاض صاحب کہ جی وہ میڈیا ہاؤس بنانے کی کوشش کریں، ابھی وہ جو بنانے کی کوشش کریں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ماضی میں جو بنا چکے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جناح اخبار انہوں نے شروع کیا جی، جناح اخبار کے کتنے لوگوں کی تنخواہیں ابھی تک بقایا ہیں جو کہ نہیں دی گئی؟ ملک ریاض صاحب اتنے حاجی نیک محمد ہیں جناب، وہ لوگوں کی خدمتیں کرتے پھرتے ہیں جناب، لنگر خانے کھولی پھرتے ہیں، اپنے جو ادارہ ان کے ذمہ داری میں ہے اس کے ملازمین کو تو وہ تنخواہ نہیں دے پا رہے تھے بر وقت۔ اب میں یہ کہوں کہ دے پا نہیں رہے تھے تو یہ غلط بات ہے، وہ دیتے نہیں تھے، دے پا رہے تو معاملہ ہی کوئی نہیں نا، ان کے پاس تو پیسہ تو بے شمار ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پروجیکٹ تھا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا آپ نیوز چینل، وہ ان کے والے کیا گیا، وہ انہوں نے بند کر دی، ایک اور سے پہلے بھی ایک نیوز چینل تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھا۔ تو ملک ریاض صاحب ماضی میں تو یہ میڈیا شیڈیا والی سائڈ سے ہو گئے تھے ناکام، لیکن اب ملک ریاض صاحب کو پھر میڈیا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اب دبئی سے ایک میڈیا ہاؤس لانچ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ٹی وی چینل نہیں ہے جناب، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑے معروف اینکر ہیں کامران خان صاحب، ان کی خدمات حاصل کی ہیں کہ کامران خان صاحب دنیا ٹی وی میں اپنا پروگرام کرتے رہیں گے کیونکہ وہ تو سیٹلائٹ ٹی وی ہے، اور ادھر سے ملک ریاض صاحب کو ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس چلائیں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس کی اس وقت ملک ریاض صاحب کو بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جو اس سمت اشارہ کرتا ہے کہ پچھلی ساری خبریں درست ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔